بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد میں ایک عالم تھا۔ یہ شخص عالم فاضل تھا۔ عالم کو شیخ بھی کہتے ہیں۔ اسے روضہ رسول پر جانے کا ارادہ کیا اور شاگرد کی ایک جماعت تیار کی۔ کچھ سفر کرنے کے بعد ایک گرجا گھر میں انہیں کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ گرجا گھر کی دیوار کے ساتھ ہی انہوں نے تھوڑا سا سفر کو سٹاپ کر دیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، بہت پیاس اور بھوک نے ان کو ستایا ہوا تھا۔ شیخ اور اس کے شاگرد گرجا گھر کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے، مگر تھوڑی دیر بعد سب کو نیند آ گئی۔ عالم اٹھا اور نماز کی تیاری کی اور وضو کے لیے پانی تلاش کرنے نکل پڑا۔ جیسے ہی وہ گرجا گھر میں داخل ہوا، سامنے ایک عورت پر اس کی نظر پڑی۔ وہ سورج کی طرح چمک رہی تھی۔ بس جب عالم نے اسے دیکھا، اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ پھر عالم وضو کو بھی بھول گیا اور نماز کو بھی بھول گیا۔ عالم صرف اور صرف اسی لڑکی کو دیکھنے لگا تھا۔ پھر تھوڑا آگے بڑھا اور ایک راہب سے ملاقات کی۔ راہب عیسائیوں کا ایک عبادت گزار بندہ ہوتا ہے، اس کو راہب کہتے ہیں۔ شیخ گرجا گھر میں داخل ہوا تو ایک راہب سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو عالم نے اپنا تعارف کرایا۔ راہب نے پوچھا، اے شخص، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ لڑکی جو گرجا گھر کے اوپر نمودار ہوئی ہے، تمہاری کیا لگتی ہے؟ راہب نے کہا، یہ میری بیٹی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ عالم نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا اس سے نکاح کر دو۔ راہب نے کہا، یہ ہمارے دین میں ناجائز ہے۔ راہب نے کہا، پھر بھی میں لڑکی سے پوچھتا ہوں، اگر وہ آپ کو اپنے لیے پسند کرتی ہے تو میں آپ سے اس کی شادی کر دوں گا۔ وہ راہب اپنی بیٹی کے پاس گیا اور سارا معاملہ اسے بتایا، جیسا کہ شیخ صاحب بھی سن رہے تھے۔ لڑکی نے کہا، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میں دین اسلام پر نہیں ہوں، میں عیسائیت پر ہوں، اور یہ جو شیخ بیٹھا ہوا ہے یہ دین اسلام پر ہے۔ راہب نے لڑکی سے سوال کیا، تیرا کیا خیال ہے؟ اگر یہ تیرے دین میں شامل ہو جائے تو کیا آپ اس سے شادی کر لیں گی؟ تو لڑکی نے کہا، ہاں، میں پھر اس سے شادی کر لوں گی۔ شیخ نے کہا، ٹھیک ہے، میں پھر اپنا دین چھوڑتا ہوں اور آپ کے دین میں شامل ہو جاتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، تم فقیر ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مجھے حق مار کیسے دو گے؟ اور یہ میری زوجیت کا حق ہے۔ آپ فقیر ہو، آپ کے پاس مطلوبہ رقم بھی نہیں ہے، لہٰذا میں مطالبہ کرتی ہوں کہ آپ میرے خنزیروں کو 1 سال تک چراؤ، اور یہ میرا حق مار ہوگا۔ عالم نے کہا، ٹھیک ہے، یہ آپ کا حق ہے، مگر میرا بھی حق ہے کہ آپ میرے سامنے چہرہ کبھی نہیں چھپاؤ گی اور میرے سامنے ہی رہو گے۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب اس کے شاگرد نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے تلاش کیا کہ ہمارے شیخ صاحب کدھر گئے، ہمارے عالم کدھر گئے۔ پھر وہ سب گرجا گھر پہنچے۔ راہب سے پوچھا کہ ہمارے شیخ صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں؟ تو راہب نے ان کو سارا قصہ واقعہ جو سنایا ان کو، کہ عالم جو آپ کا شیخ ہے وہ خنزیروں کو چرا رہا ہے۔ پھر ہم ان سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ ہم نے اپنے استاد کو بہت سمجھایا، مگر وہ نہ مانے اور اسی بات پر ڈٹے رہے کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا، اور دین اسلام کو اس نے چھوڑ دیا ہے اور اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ پھر اس کے شاگرد واپس آئے اور مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے اور اپنا حج ادا کیا۔ حج ادا کرنے کے بعد پھر اسی راستے وہ پھر بغداد کے لیے روانہ ہوئے، واپس اسی جگہ پہ واپس آئے جہاں انہوں نے اپنے استاد کو چھوڑا تھا۔ پھر دوبارہ ان کو منانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانے۔ شاگرد کہتے ہیں، جب ہم گرجا گھر سے تھوڑا دور نکل آئے تو جب ہم نے ایک سایہ دیکھا جو گرجا گھر سے نکل کر ہماری طرف سے آ رہا تھا اور زور زور سے پکار رہا تھا کہ رک جاؤ، رک جاؤ۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے استاد صاحب تھے، پھر ہم رک گئے۔ پھر اسی جگہ پہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور کہا، میں نے اللہ پاک سے توبہ کر لیا ہے
اور میں اس حالت میں واپس آ گیا ہوں جس حالت میں پہلے تھا، اور یہ مصیبت ایک گناہ کی وجہ سے ہوئی، جو وہ گناہ جو میں اور میرا رب جانتا ہے، اور اللہ پاک نے مجھے اس گناہ کی سزا دی ہے۔ اب شیخ صاحب اس سے پہلے سے جتنی عبادت کرتے تھے اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگے۔ اب ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ مدرسے میں پڑھ رہے تھے کہ ایک دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب ہم دروازے پر گئے تو ایک عورت کھڑی تھی، تو عورت نے کہا کہ جاؤ اپنے عالم سے کہو کہ فلاں بن فلاں لڑکی جو راہب کی بیٹی ہے وہ آئی ہوئی ہے۔ اس کے شاگرد نے کہا میں گیا اور شیخ صاحب کو بتایا کہ فلاں بن فلاں کی لڑکی آئی ہوئی ہے۔ تو شیخ صاحب نے ان کو اندر بلایا۔ جب شیخ صاحب نے ان کو اندر بلایا تو اندر آ کے اس نے کچھ کہا کہ میں آپ کے دین کو قبول کرنا چاہتی ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ تو لڑکی نے جواب دیا کہ جب آپ چلے گئے تھے تو مجھے تھوڑا سا نیند آ گئی، نیند کا غلبہ آیا۔ تو خواب میں دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ اور کوئی دین سچا نہیں ہے۔ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار فرمائی۔ اللہ پاک نے تیرے ساتھ ایک اولیاء کرام کا امتحان لیا اور وہ اس امتحان میں پاس ہو گیا، اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے آئی ہوں اور کلمہ پڑھتی ہوں۔ اور بزرگ کے سامنے انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئی اور اس بزرگ سے شادی بھی کر لی۔ اور پھر ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیخ صاحب سے پوچھا، اے شیخ صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ وہ گناہ کون سا تھا جس کی وجہ سے آپ اپنے دین سے ہٹ گئے تھے۔ پھر شیخ صاحب نے بتایا کہ میں کچھ دنوں میں ایک گلی میں جا رہا تھا، میں نے ایک نصرانی شخص کو دیکھا، وہ مجھ سے چمٹ گیا۔ میں نے ان سے کہا پرے دور ہٹ، میں تم سے بہتر ہوں، میں مسلمان ہوں اور ایک عالم فاضل ہوں۔ پھر وہ نصرانی بولا کہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں؟ پھر کچھ دن کے بعد یہ ہوا کہ وہ نصرانی مسلمان ہو گیا اور اللہ پاک کی عبادت کرنے لگا۔ پھر اس گناہ کی سزا جو مجھے ملی وہ یہی گناہ تھا اور یہی سزا ملی۔